عمران خان کے لیے بالآخر وہ کام کر ہی دیا گیا ہے کہ جس کے لیے عمران خان کو پھنسایا گیا تھا۔ عمران خان کے لیے اب تک کا سب سے بڑا پلان تیار کر لیا گیا ہے، اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب الحمدللہ ثم الحمدللہ عمران خان کی ان تمام پلانز اور سازشوں سے نکلنے کی جو کامیابیاں ہیں ان کا سلسلہ بھی بڑی تیزی سے جاری ہے، اور عمران خان ہر سازش کو ناکام بناتے چلے آ رہے ہیں۔ عمران خان کے لیے بھی کچھ خوشخبریاں سامنے آ رہی ہیں، جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کو مشکل وقت کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو مشکل وقت میں دیکھ کر بہت سارے پرندے جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اب آہستہ آہستہ وہ بھی واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی پاؤں پکڑ رہا ہے، کوئی گوڈے پکڑ رہا ہے، کوئی منت کر رہا ہے، کوئی ترلا کر رہا ہے، کوئی سفارشیں پھینکوا رہا ہے کہ ہمیں خان اپنی پارٹی کے اندر واپس لے لے، جبکہ دوسری جانب جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے حوالے سے بھی اب بڑی بڑی خبریں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ بھی پاکستان کی سیاست کے اندر بڑا زیادہ اہم رول پلے کریں گی، بڑا زیادہ اہم کردار ادا کریں گی، اور دیکھنا چاہیے کہ پھر ان کے کردار پلے کرنے سے، ان کے رول پلے کرنے سے پاکستان کی سیاست کے اندر کتنے بڑے پیمانے پر تبدیلی آتی ہے، یہ پاکستان کی سیاست کو کتنے بڑے بڑے جھٹکے لگتے ہیں۔ اب خان کے خلاف جو کچھ کیا جا رہا ہے اور خان کے حق میں جو کچھ ہو رہا ہے، کون کون سے بڑے ایسے لوگ ہیں، کون کون سے بڑی تگڑی ایسی شخصیات ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر دوبارہ واپس آنے کے لیے منت ترلے کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پچھلے کچھ دن کے دوران کتنے بڑے پیمانے پر کامیابیاں حاصل کر پائی ہیں، اور اس وقت جو جنرل فیض اور جنرل باجوہ ہیں ان کے حوالے سے کون سی خبریں سامنے آئی ہیں، کون سی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں، بڑی ہی دلچسپ آج کی یہ ویڈیو ہونے جا رہی ہے، اور ان تمام خبروں کی ڈیٹیل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ مگر اس سے پہلے ہم سب کو ہمیشہ کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی ہے کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرما، ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر، پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اس شخص کو بنا کے جس سے یہ پاکستانی قوم بڑی ٹوٹ کر محبت کرتی ہے، اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بڑی ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔ اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر ہمیشہ کی طرح اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیوریٹ چینل بگا فیکٹس۔ شروع کرتے ہیں ہم اپنی آج کی ویڈیو، آج کا ولاگ، اور میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیلز بتاتا ہوں کہ جن کے ذریعے آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کی سیاست کے اندر اب تک ہو کیا رہا ہے اور مستقبل کے اندر کیا ہوگا۔ دوستو، آپ نے سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو توشہ خانہ کیس تھا، اگر اس کے اندر کچھ طاقت ہوتی، اگر اس کے اندر کچھ سچائی ہوتی، اگر اس کے اندر کچھ پاور ہوتی، تو کبھی بھی توشہ خانہ کے بعد سائفر کیس بنانے کی زحمت نہ کرنی پڑتی، ضرورت پیش نہ آتی۔ اور اگر سائفر کیس کے اندر کچھ ہوتا، سائفر کیس کے اندر عمران خان کو سزا دینا ممکن ہوتا، سائفر کیس کے اندر عمران خان کسی بھی طرح مجرم ثابت ہو پاتا، تو القادر ٹرسٹ کیس بنانے کی کبھی بھی زحمت ان کو گوارا نہ کرنی پڑتی، القادر ٹرسٹ بنانے کی بھی ان کو کبھی ضرورت پیش نہ آتی۔ اور اگر القادر ٹرسٹ کے اندر بھی کچھ ہوتا کہ جس کے ذریعے عمران خان کو سزا دی جا سکے گی، جس کے ذریعے عمران خان کو سیاست سے دور کیا جا سکے گا، جس کے ذریعے عمران خان کو ناکام کیا جا سکے گا، جس کے ذریعے عمران خان کے خلاف ہونے والی تمام سازشوں کو کامیاب کیا جا سکے گا، تو کبھی بھی خاور مانیکا کو سامنے نہ لایا جاتا، اس کو لانچ نہ کیا جاتا، اور عدت کیس نہ بنایا جاتا۔ اب یعنی کہ توشہ خانہ کیس ہو، سائفر کیس ہو، القادر ٹرسٹ کیس ہو، ان سب کے اندر ان سب لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ خان کو پھنسانا ناممکن ہو چکا ہے، اسی لیے اب ایک اور گھٹیا ترین اخلاقیات سے گرا ہوا، اس سے زیادہ گھٹیا کوئی پاکستان کی سیاست کے اندر ہم نے ماضی میں اتنا گھٹیا حرکتیں اور اتنا گھٹیا کردار نہیں دیکھا تھا جتنا اب یہ عدت کیس کی صورت کے اندر سامنے آیا ہے۔ پہلے بھی اس طرح کی اوچھی اور انتہائی اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت کی گئی تھی عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کے حوالے سے، مگر عدالتوں نے، ہماری معزز عدالتوں نے اس کیس کو اور اس کے جو مدعی تھے ان کو اڑا کر رکھ دیا تھا، ان کو بے عزت کر دیا تھا، ان کو انسلٹ کر دیا تھا کہ یہ تم کیا حرکتیں اور کیا اونچ نیچ کے گھٹیا قسم کی باتیں کر رہے ہو۔ پھر رانا ثناء اللہ جو ہے وہ عمران خان کی جو اولاد ہے اس کے حوالے سے کہ جی اس کی ناجائز اولاد ہے، اس کی ایک بیٹی ہے جس کو اس نے شو نہیں کیا ہوا اور وہ اس کی جائز بیٹی نہیں ہے، اس طرح کی گھٹیا حرکتیں، گھٹیا باتیں میڈیا کے اوپر آ کر کرتا رہا، عدالتوں میں جانے کی دھمکیاں دیتا رہا تھا، مگر وہاں پر بھی ذلت اور رسوائی جو ہے وہ صرف رانا ثناء اللہ کے حصے میں آئی تھی، اور عزت و سربلندی عمران خان کو ملی تھی۔ اب یہی سب کچھ دوبارہ سے کیا جا رہا ہے اور عدت کیس عمران خان کے خلاف بنایا جا رہا ہے، مگر یہ بھی جھوٹ کا پلندہ ہے، اور ایک ایسا غیرت مند شخص، خاور مانیکا نامی ایک ایسا شخص کہ جس کو 7 سال بعد پتہ چلا کہ اس کی بیوی کو ورغلایا گیا تھا، جس کو 7 سال بعد اپنی بیوی کی فکر ہوئی ہے، 7 سال بعد اس کی یاد آئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری بیوی مجھ سے چھینی گئی ہے، اور اس نے مقدمہ یہ درج کروایا ہے کہ میری بیوی چوری ہو گئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنے گھٹیا اور کتنے اخلاقیات سے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ کس طرح سے خان کو پھنسانے کے لیے یہ آخری حد تک جا رہے ہیں۔ اور اس نے پھر ایک انٹرویو دیا، یعنی کہ پہلے یہ کیس سامنے عدت کا آتا رہا تھا، مگر وہ جب ناکام ہوئے تو پھر جو خاور مانیکا ہے اس کو اغوا کیا گیا، اس کو حراست میں لیا گیا، اس کو کڈنیپ کیا گیا، اور پھر اس کے ذریعے اس کو منایا گیا کہ جی تم اب اس کیس کو لے کر چلو گے، تو اس نے عدت کیس کے اوپر حامی بھر لی، پھر اس کو رہا کروایا گیا۔ پھر شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام کے اندر آ کر اس نے اپنا انٹرویو دیا، اور انٹرویو جتنا اس کا ذلت خواری اس کو انٹرویو کے ذریعے اٹھانی پڑی، اتنی ہی شاہ زیب خانزادہ کو اٹھانی پڑی۔ ساری زندگی کی جو محنت تھی، اس کی ساری زندگی کی جو عزت تھی، اس نے اس کے اوپر پانی پھیر لیا۔ لوگ تھو تھو کر رہے ہیں ان کے اوپر کہ
یہ کس طرح کے نیچ لوگ ہیں, کس قسم کے گھٹیا لوگ ہیں کہ یہ ایسے کیسز اب اپنے چینلز کے اوپر لا رہے ہیں کہ 6-6 سال پرانی 7-7 سال پرانی جو بیوی تھی اب جی وہ گمشدہ ہو گئی ہے, اس کو ورغلایا گیا تھا, تو اب اس کیس کا مدعی جو ہے اس کو پرانا شوہر بن رہا ہے اور خاور مانی کا بھی اس کا مدعی بن گیا ہے. گواہ بھی سامنے لے کے آیا, ایک نوکر ہے پتہ نہیں کوئی, اور اس کے ساتھ اون چودھری ہے جو نون لیگ کا بہت بڑا چمچا ہے. اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ کتنے گر گئے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ خان کو ان سب چیزوں سے کتنا فرق پڑ رہا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ خان کو ان سب چیزوں کا بڑا مثبت جواب مل رہا ہے. خان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے, خان کی شہرت میں اضافہ ہو رہا ہے, خان کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے. خان کے وہ لوگ چاہنے والے کہ جو پہلے سوشل میڈیا کے اوپر غائب ہو گئے تھے, جو پریکٹیکل لائف کے اندر غائب ہو گئے تھے, اب وہ آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو گئے. ہم نے دیکھا پورا کے پی خان کے حق میں نعرے لگا رہا ہے, سوشل میڈیا کے اوپر خان کے بارے میں ٹویٹس چل رہے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر خان کے بارے میں ٹرینڈز چل رہے ہیں کہ خان کو سپورٹ کرنا ہے, خان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اور یہ تھکڑ قسم کے جو 2 ٹکے کے ٹٹو قسم کے لوگ خان کے خلاف اب اس طرح کے انٹرویوز کر رہے ہیں, اس طرح کے لوگوں کو لانچ کر رہے ہیں. پتہ نہیں کیا مائنڈ سیٹ ہے, کیا ان کا ذہن ہے, کیا ان کی ذہنیت ہے. مزید بدنام سے بدنام ہوتے جا رہے ہیں, مزید گرتے سے گرتے چلے جا رہے ہیں, مزید پستی کی گہرائیوں میں جاتے چلے جا رہے ہیں, مگر ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, ان کو کچھ فیل نہیں ہو رہا. اور بیسیکلی ان کا جو خوف ہے وہ خوف اب خان کے بارے میں مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور ان کا یہ خوف بدحواسی کے اندر تبدیل ہو گیا. اور بدحواسی جو ہے وہ انسان سے غلط فیصلے کرواتی ہوتی ہے, جس طرح کہ آج کل غلط فیصلے ہم عمران خان کے خلاف دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے تھنک ٹینکس عمران خان کے خلاف بڑے غلط اندازے لگا رہے ہیں اور بڑے غلط فیصلے کر رہے ہیں. اب اس کے بعد ہم تھوڑا اور آگے چلتے ہیں کہ ایک اور جو بڑی گھٹیا اور بڑی چیپ قسم کی حرکت خان کے بارے میں کی گئی ہے. ہاجرہ خان کی ایک کتاب تھی جہاں افیون اگنی ہے. 2014 کے اندر یہ عمران خان کے خلاف بیسیکلی کتاب لکھی گئی تھی. اس کتاب کی اب ری لانچنگ کی گئی اور اس کے اندر بڑے بڑے صحافیوں کو, بڑے بڑے اینکرز کو بلایا گیا اور وہ وہاں پر جا کر بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کتاب تو بڑی اچھی ہے. وہ بڑی تعریفیں بھی کرتے رہے, اس کے بارے میں بڑے گن بھی گاتے رہے, اور پھر انہوں نے کوشش کی کہ اس کتاب کو مارکیٹ میں پھینکا جائے, عمران خان کو بدنام کروایا جائے. مگر وہی کیونکہ قدرت کا یہ قانون ہے, جس کو چاہے ذلت دے, جس کو چاہے عزت دے. خان کی عزت میں اضافہ ہو گیا, ہاجرہ خان کی ذلت کے اندر, اور جو ادھر اینکر آئے ہوئے تھے, جو صحافی آئے تھے, ان کی ذلت کے اندر اضافہ ہو گیا. اب اس کے بعد ہم تھوڑا اور آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خان کے آج کل مشکل ترین حالات کے اندر, بدترین حالات کے اندر بڑے کامیاب جلسے چل رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ خان کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے ان سب لوگوں نے بدحواس ہو کر کیا کچھ کیا ہے. اس کی زندگی چھیننے کی کوشش کی گئی, چادر چار دیواری کے تقدس پامال کیے گئے, خواتین کو جیلوں میں ڈالا گیا, کارکنان پہ جھوٹے مقدمات کیے گئے, ایم این اے سابق ایم پی ایس جو تھے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا, ان کے کاروبار بند کر دیے گئے, میڈیا کو خرید لیا گیا, بڑے بڑے اینکرز کو خرید لیا گیا, صحافیوں کو خرید لیا گیا, نیب کو خرید لیا گیا, پولیس کو خرید لیا گیا, ایف آئی اے کو اپنے انڈر کر لیا گیا, عدلیہ کا تقدس پامال کر دیا گیا, فوج کو بدنام کر دیا گیا, خفیہ اداروں کے اوپر الزامات عائد کر دیے گئے. یہ سب کچھ کیا گیا صرف اور صرف خان کے بکس کے اندر. یہ سب کچھ کیا گیا صرف خان کو نیچا دکھانے کے لیے, خان کو جھکانے کے لیے, خان کو ڈیل پر مجبور کرنے کے لیے. مگر خان جب نہیں جھکا, جب اس نے ڈیل نہیں کی, جب اس نے کسی قسم کا کمپرومائز کرنے سے, سمجھوتا کرنے سے واضح طور پر انکار کر دیا, تو پھر اب اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کے لیے, اس کی بیوی کو, اس کی اہلیہ کو بدنام کرنے کے لیے ایک اوچھا ہتھ کنڈا استعمال کیا گیا ہے کہ جی اس کا شوہر, اب صاحب کا شوہر جو تھا وہ میدان میں آ گئے. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیے کہ اتنی گھٹیا سیاست پاکستان کی ہسٹری کے اندر نہیں ہوئی تھی جتنی اب یہ سیاست کی جا رہی ہے. اچھا بہرحال ہم ان گندے لوگوں کو چھوڑ کر آگے چلتے ہیں اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ناظرین گرامی کہ اب 28 نومبر کو خان کو کھلی عدالت کے اندر پیش کیا جائے گا. اور یہ اس وقت جو نگران حکومت ہے, کیونکہ یہ بغل بچہ ہے نون لیگ کا, تو ان کو اس وقت بڑی ٹینشن ہے کہ جی خان کو عدالت کے اندر لے کر آئیں گے, خان کی پھر کوئی ویڈیو سامنے آ گئی, تصویر سامنے آ گئی, تو پھر پاکستانی قوم خان کے لیے کھڑی ہو جائے گی, پھر پاکستانی قوم کو حوصلہ مل جائے گا, پھر پاکستانی قوم کو ہمت مل جائے گی. یہ جو خاموشی ہے, اس خاموشی کو پھر آواز مل جائے گی. یہ جو خوف ہے, اس خوف کو پھر بہادری مل جائے گی. یہ جو پاکستانیوں کی اس وقت جو سہمی ہوئی آبادی ہے, اس سہمی ہوئی آبادی کو ایک طاقت مل جائے گی, ان کو کانفیڈنس مل جائے گا, ان کو اعتماد مل جائے گا. تو وہ بڑے پریشان ہیں, وہ بڑے بدحواس ہو چکے ہیں, بڑی ان کو ٹینشن بن چکی ہے, بڑی ان کے لیے اذیتناک جو خبریں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اور ان کے لیے اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ عدالت کے اندر جو جیل کے اندر ہم معذرت خواہوں ٹرائل کر رہے تھے, اس جیل کے ٹرائل کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. وہ جتنی بھی کارروائی کی گئی تھی, تفتیشیں کی گئی تھی, جتنے بھی بیانات قلم بند کیے گئے تھے, وہ سارے کالعدم قرار دے دیے گئے ہیں. اور اب حکم یہ آیا ہے کہ خان کو کھلی عدالت کے اندر پیش کیا جائے. تو یہ خان کی ایک بہت بڑی وکٹری ہے, یہ خان کی ایک بہت بڑی جیت ہے, یہ خان کے چاہنے والوں کی ایک بہت بڑی جیت ہے کہ جس طرح سے خان کو اس کے چاہنے والوں سے دور کیا جا رہا تھا, پاکستان کے منظرنامے سے, سیاسی منظرنامے سے دور کیا جا رہا تھا, تو وہ سارا سیاسی منظرنامہ تو کلٹی ہو کے رہ گئے. اب آپ دیکھیں کہ نواز شریف تقریریں کرتے ہیں تو پی ٹی وی کے اوپر 13 لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, دوسرے چینلز کے اوپر کسی پہ 150 لوگ دیکھ رہا ہوتا ہے, کسی کے اوپر 250 لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ان لوگوں نے بنایا ہوا تھا عوام کا کہ جی میڈیا ہی کسی کو بناتا ہے, میڈیا ہی کسی کو گراتا ہے, یہ مائنڈ سیٹ بھی اب ختم ہو کے رہ گیا, یہ مائنڈ سیٹ بھی اب ٹوٹ کے رہ گیا. یہ کہتے ہیں خان
کو جو ہے وہ میڈیا نے بنایا تھا. تو آج جو میڈیا ہے وہ اگر بنا سکتا ہے تو شہباز شریف کو بناؤ نا, نواز شریف کو بناؤ, بلاول کو بناؤ, زرداری کو بناؤ. آج کیوں نہیں بنا پا رہے ہو؟ کیونکہ خان کو بنانے میں میڈیا کا کردار تھا یا نہیں تھا؟ عوام کا کردار تھا. اور ان کو ناکام کرنے میں میڈیا کا کردار ہو یا نہ ہو, عوام کا کردار ہے کہ عوام ان کو دیکھنے نہیں چاہ رہی, سننا ہی نہیں چاہ رہی, پسند ہی نہیں کر رہی ہے, ان کو عوام ریجیکٹ کر چکی ہے, ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی ہے. ان کے لیے عوام کے دلوں میں بڑی نفرت ہے, عوام کے دلوں میں بڑا غصہ ہے, عوام کے دلوں میں بڑا تیش ہے. وہ تھو تھو کر رہے ہیں ان کے اوپر, وہ ان کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں, وہ ان سے نفرت بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں, ان کو دیکھنا نہیں چاہتے, ان کی شکلوں کی منحوسیت کو وہ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ جو سچویشن ہے یہ خان کے لیے بڑی اچھی بن چکی ہے اور جو اس کے مخالفین تھے ان کے لیے بڑی پریشان کن بن چکی ہے. اب ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ناظرین گرامی کہ اب جو پرانے پرندے تھے وہ اب واپس آ رہے ہیں. کس طرح سے چودھری سرور جو ہیں گورنر پنجاب ہوا کرتے تھے, اب ان کی بڑی کوشش ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو واپس دوبارہ جوائن کر لیں. یہ منتے ترلے بھی کرتے پھر رہے ہیں, رابطے بھی کرتے پھر رہے ہیں, سفارشیں بھی کرواتے پھر رہے ہیں, اور ان کے واپس آنے کی خبر آتے ساتھ ہی پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر, استحکام پاکستان پارٹی کے اندر صف ماتم بچ گیا ہے. کیونکہ ان کو پتا چل گیا ہے کہ یہ بڑا بندہ اگر ہمیں چھوڑ کر گیا تو وہ جو چھوٹے چھوٹے ہم نے پرندے اکٹھے کر کے رکھے ہوئے تھے وہ بھی آستہ آستہ چھوڑنا شروع ہو جائیں گے اور دوبارہ خان کے پاس چلے جائیں گے. تو ان کے لیے بڑی ٹینشن بن گئی. اور صرف یہ ایک بندہ چودھری سرور صاحب نہیں ہے بلکہ اختر مینگل صاحب ہیں, بلوچستان نیشنل پارٹی کے. یہ جو آپریشن ہوا تھا عمران خان کی حکومت ختم کرنے کے لیے, رجیم چینج آپریشن ہوا تھا, یہ اس سے پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ گئے تھے. ان کے کچھ اختلافات تھے, سیاسی اختلافات تھے, یہ چھوڑ کر چلے گئے تھے. کسی سازش کا یہ شکار نہیں ہوئے تھے یا کسی سازش کا یہ حصہ نہیں بنے تھے. اب ان کی بھی یہ بڑی خواہش ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو کسی شرط کے بغیر پاکستان تحریک انصاف کے اندر آنا چاہتا ہوں, چاہے مجھے ٹکٹ ملے یا نہ ملے, مجھے بس خان اپنا ایکسیپٹ کر لے, میرے لیے یہی کافی ہے. تو یہ بڑے بڑے لوگ اب آستہ آستہ واپس آنا شروع ہو گئے ہیں اور جو نون لیگ ہے ان کی نیندیں حرام ہونا شروع ہو گئی ہیں. اب ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے خلاف 28 تاریخ کو ایک کیس سنا جانا تھا, اور کہ وہ ان کے اوپر یہ کیس تھا کہ جی وہ ریٹائر ہونے کے ابھی 2 سال کا انہوں نے عرصہ پورا نہیں گزارا تھا کہ انہوں نے انٹرویوز دینا شروع کر دیے, بیانات دینا شروع کر دیے تھے. تو اب ان کے خلاف جو 28 تاریخ کو کیس سنا جانا تھا اب وہ کیس ہی اڑا دیا گیا ہے. اس کے بعد 27 نومبر کو, کہ یہ بڑے 3-4 دن بڑے اہم تھے, 27 نومبر کو العزیزیہ اور ایوان فیلڈ میں نواز شریف کی پیشی ہے. 30 نومبر کو توشہ خانہ کی سزا معطلی کی درخواست ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے کہ 27 نومبر جو ہے نون لیگ کے لیے ہمیشہ کی طرح برا ثابت ہو, اور جو 30 نومبر ہے یہ عمران خان کے لیے ہمیشہ کی طرح اچھا ثابت ہو. عمران خان کو اگر آپ سپورٹ کرتے ہیں, عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, عمران خان کے لیے اٹھنے والی ہر آواز کو آپ سپورٹ کرتے ہیں, تو ہمارے فیس بک پیج بگا فیکٹس کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا. اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل بگا فیکٹس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جا کر اس کو بھی سبسکرائب کر لیجیے, تاکہ یوٹیوب کے اوپر آپ کی ہمیں اسی طرح سپورٹ ملتی رہے جس طرح ہمیں فیس بک کے اوپر آپ کی بڑی زبردست اور بڑی ہی محبتیں مل رہی ہیں, بڑی اچھی سپورٹ مل رہی ہے. تو اگر آپ نے اب تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے پہلے جا کر بگا فیکٹس کو سبسکرائب کر لیجیے.